دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف کے اوپر رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 1 منٹ بعد آپ اس کی برکات، اس کے معجزات، اس کے فیض اور برکات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یعنی نیا اسلامک سال شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے نئے اسلامک سال شروع ہوتے ہی اس طرح کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ساری خوراک کا بندوبست ناف سے ہوتا ہے۔ ناف سے اس کے خوراک کا بندوبست ہوتا ہے تو اس ناف کا تعلق انسان کے سارے وجود کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے مال و دولت کے راستے کھلیں گے۔ جیسے آپ بغیر محنت، بغیر مشقت کے آپ کو ماں کے پیٹ میں رزق ملتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال کم محنت میں، کم مشقت میں زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور آپ کی ہر بیماری کا تعلق اس ناف کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، معدے کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، تو ہر بیماری اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے، بے سکونی ختم ہو جائے گی، اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں۔ اب تینوں کام کرنے کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس کو سنیے گا، اور آج رات ہماری کیونکہ چاند رات ہے، اس میں آپ لوگوں نے ضرور بضرور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، صرف 5 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کے اندر نبی پاک کے اوپر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور نبی پاک کی آل پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بھیجا جاتا ہے، اور ان کی آل پر بھی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو صرف 5 بار پڑھنا ہے، صرف 5 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے ضرور بضرور آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اسلامی مہینوں کی حرمت اور عظمت بہت زیادہ ہے، اور قرآن پاک میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی خصوصی امت اور تقدس ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کی حرمت آج نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھی، اور اسی مہینے میں ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ اسی دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بنایا، یعنی زمین بنائے، آسمان بنائے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بنائی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ محرم کی یہ شان ازلی اور ابدی ہے، کہ محرم اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، بلکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی تاریخ اور اس مہینے کی 10ویں کو، یعنی یوم عاشورہ کا جو دن ہے، وہ اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ تو یہ وہ برکت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بھی نجات عطا فرمائی۔ اب ہر غم پر، ہر پریشانی سے نجات کا یہ واحد عمل، تو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے، آپ کی زندگی منور ہو جائے، اور آپ کیونکہ آپ نے اپنے نئے سال کا آغاز کرنا ہے، تو اس نئے سال کا آغاز آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کی کوئی مشکل، کوئی مشقت آپ کو آج کے بعد سامنے نہیں آئے گی، کہ پورا سال خوشیوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو کر لینا ہے، یوں ہی اعلان ہو جائے، کہیں سے خبر مل جائے تو آپ نے فوراً محکمہ موسمیات کے مطابق چاند ظاہر ہو چکا ہے، جب آپ کو یہ اعلان مل جائے۔ اللہ والو، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، نیپال، اوپان، جاپان، مسقط
دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر مل جائے، چاند کی شہادت خود دیکھ لے، تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ اللہ والوں جتنی جلدی کریں گے اتنا فائدہ ہے، جتنی دیر میں کریں گے اتنا آپ کو کم فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ اس وظیفے کو آپ لوگ ذی الحج کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب 1 سال بعد بھی کریں گے، فائدہ تو ملے گا لیکن فائدہ کم ہو جائے گا۔ ابھی اسلامک سال کا نیا دن ہے اور پہلا دن ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے پہلے دن اگر اس عمل کو کر لیا تو شروعات اچھی ہوگی، تو باقی کا تمام آپ کے جو دن ہیں وہ اچھے ہی گزریں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جب آپ کو خبر مل جائے تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس عمل کو کر لینا ہے، اعلان سنو فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ لیکن ابھی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ چاند ظاہر ہو چکا ہے، آسمان پر ابھی نظر نہیں آیا، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے، اور آپ کو پورا سال اللہ تعالیٰ، اور جب آپ رات کو عمل کریں گے یا صبح کو عمل کریں گے تو آپ اس کے اثرات اور اس کی برکات کو آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے، یوں ہی چاند کا اعلان ہو تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ اگلا چاند دوبارہ غروب ہو جائے گا تو دوبارہ طلوع ہونے سے پہلے دوبارہ چاند نہیں، اگر یہ نہیں کہ 2 تاریخ آنے سے پہلے آپ نے پہلے دن ہی اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ یہ پہلے دن کا بڑا خاص، بڑا قیمتی، بڑا اہم عمل ہے۔ تو اس میں کیونکہ اور اس کے ساتھ ایک اور اس میں پاک ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور یہ اتنے کمال کا عمل ہے، نہ اتنے کمال کا میں اگر آپ کو بتاؤں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان الفاظ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کی برکات کتنی ہیں۔ دیکھیں اس مہینے کی جو عظمت اور فضیلت حدیث پاک میں ادھر نہیں جاتا، صرف آپ کو اعمال سمجھانا چاہتا ہوں، عمل سمجھانے کی اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے، میرا بھی قیمتی ہے، اور میں چاہتا ہوں میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں اور بتا دوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی، انکساری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور نصیحت میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام ان پر دل عمل کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اس رنگ میں رہتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو موسیٰ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم پڑھو، نیکی کرنے کی طاقت نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے ہاں ہم جو اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں یہ اللہ کی طاقت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہم جو زبان سے بول رہے ہیں، ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم جو چل رہے ہیں، ہم جو پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی ایک حالات دوسری حالت میں منتخب ہونے کی ذات، طاقت کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ آپ اسم کو کریں گے اور اس ذکر میں حقیقی انسان اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ میں ہوں کیا، لیکن انسان ایک لطف ہے تو ہے اور جس کو ہم پسند بھی نہیں کرتے، وہ نطفے سے بنائے انسان اور خون سے بنائے، اور وہ گندا خون جس کے ذریعے انسان پھر ہم کسی چیز کا غرور کرتے ہیں، اس کسی چیز کا تکبر کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر ہم خود اس چیز کے قابل ہی نہیں، ہم مشکلوں میں گر جائیں گے۔ دیکھیں آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پڑھنا ہے، اور ہم نے پچھلے سال کے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ ہمارا آئندہ سال خوشحالی میں گزرے۔ اور یہ طریقہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ کے بزرگوں کا طریقہ ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو پورا سال خوشحال رہتے ہیں اور اپنا مال و دولت گل جو بھی ہے، پاگل وہ جتنا بھی ہے وہ نچھاور کر دیتے پاگل پن میں ہی، اور اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے تو ہم نے ان کا طریقہ اپنا لیا، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ کو 99 انعامات ملتے ہیں جب آپ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ 99 انعامات ملتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹا انعام یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن فری کر دیا جاتا ہے، آپ کی ٹینشن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو سب سے بڑی پریشانی ہی ہماری ٹینشنوں کی ہے۔ تو اللہ پاک اپنی برکت سے، اپنے فضل سے ٹینشنوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو غموں سے اللہ نکال دے گا، جس بھی قید میں ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، وہ غموں کی قید ہو، وہ مصیبتوں کی قید ہو، وہ تنگ دستی کی قید ہو، وہ گھر میں فاقہ کشی کی قید ہو، انشاءاللہ ہر قید سے آپ بری ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جبریل یہ واقعہ بھی مکمل کرتا ہوں، پہلے میں مختصر سا عمل بتا دوں کہ دوسرا طریقہ، دوسری بات بھی بتائے نہیں کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ دوسرا بھی بتاؤں گا، تیسرے نمبر پر بھی بتاؤں گا۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، باوضو قبلے کی جانب منہ کر کے شہادت والی انگلی، جو انگلی ہے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی جو ہے انگوٹھے کے بعد والی، بڑی انگلی کے درمیان والی، اس انگلی کو آپ نے کرنی، یعنی کہ شہادت کی انگلی وہ کہلاتی ہے۔ اور آپ نے اپنے جو ہے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے دائیں ہاتھ کے سیدھے ہاتھ کی، ٹھیک ہے، یہ شہادت والی انگلی ہوتی ہے، اور اس انگلی کو آپ نے اپنی ناف کے اوپر رکھنا ہے۔ اب آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، یہ سب سے پہلے کریں گے تاکہ اس کے ذریعے آپ کے وسوسے سارے ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی شیطانی، جو بھی شیطان دیکھ رہے ہیں عمل کے دوران وسوسے آ رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم وظیفے میں کامیاب اسی لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک کامیابی کا جو ہے وہ راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایسا شیطانی اثر بھی ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، پھر دیکھیں ملے گی۔ جب شیطان کا جو ہے عمل دخل ختم ہو جائے گا، جب رکاوٹیں اس کے ذریعے ختم ہو جائیں گی، جب مشکلات اس کے ذریعے ختم ہو جائیں گی، آپ اپنا حاکم اللہ کو مان لیں گے، تو آپ اس کے بعد پھر جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ دیکھیں ایک قاعدہ ہے، کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے نہ سب سے پہلے اس کی جا کے تعریف کرتا ہے، تو یہ تعریف ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کی طاقت کو مان لینا۔ تو جب ہم اس طرح جاتے ہیں عاجزی کے ساتھ، تو اللہ دیکھیں، اللہ ہمیں خالی نہیں لوٹاتا، یہ چیلنج ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج اس کے آپ کو ملیں گے۔ پھر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، لازمی آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا، بس چاند کی شہادت آپ کو مل جائے کہ محرم الحرام کا جو چاند ہے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوستو صرف 66 مرتبہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز 66 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بھی آپ کو اول آخر جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف 66 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ انگلی، اپنی شہادت والی انگلی جو ہے وہ ناف پر رکھ کر اس کو پھر پڑھنا ہے۔ آپ کی انگلی پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کاؤنٹر پر پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا 66 ٹائم ہے، 66 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، اول آخر جو آپ شروع کریں گے درود ابراہیمی، وہ 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا۔ اب آپ نے اپنی شہادت والی انگلی ناف پہ رکھی، اول آخر آپ لوگوں نے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے 5 بار۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 66 ٹائم پڑھ لیا، 66 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے اب دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اللہ پاک کی ایک صفت ہے، یا نافعو، یہ آپ نے اللہ پاک کی ایک صفت ہے، جو دوسرا وظیفہ ہے یا نافعو، یہ آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام، اور انگلی ہٹانی نہیں ہے ناف سے، شہادت والی انگلی ناف پر ہی رکھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں،
اور آپ نے 170 مرتبہ 170 ٹائمز 170 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ دوسرا وظیفہ یا نافعو کا پڑھنا ہے، یا نافعو یا دیکھیں جلدی جلدی نہیں کریے گا، اور جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اس تعداد کے مطابق یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب یا نافعو آپ لوگ 170 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ شریف کا عمل ہے۔ اللہ والوں، قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن ہے۔ پہلے دن کرنا ہی آپ کو عمل، تو اللہ والوں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف یہ پڑھنی ہے۔ بہت کم تعداد میں پڑھنی ہے، لیکن دیکھیں ترتیب کو ملاحظہ کریں، ترتیب سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں آمین بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اب دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ دو بار ہو گیا۔ دیکھیں آمین بھی بولا، بسم اللہ بھی پڑھی ہے، یہ دو بار ہو گیا۔ اور آپ نے اپنی انگلی جو ہے وہ ناف سے ہٹانی نہیں ہے، اپنی انگلی جو ہے وہ ناف پہ لگا کے رکھیے گا۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ، اول آخر 5 بار درود ابراہیمی۔ دیکھیں یہ ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے مطابق یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھا، دوسرے نمبر پہ یا نافع، تیسرا وظیفہ سورۃ الفاتحہ شریف۔ اب آپ لوگوں نے یہ عمل مکمل کر لیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اس وظیفے سے پہلے استغفر اللہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں توبہ ہے ایک اللہ پاک سے رجوع، جب آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے نا تو وظیفے میں کامیابی کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس لیے پہلے استغفر اللہ، آنکھیں بند کریں، باوضو مصلی پر بیٹھے آپ لوگ وظیفہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل میں اللہ پاک سے توبہ کریں۔ جب آپ کو رونا آ جائے، دیکھیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے بخشش فرما دی ہے۔ جب آپ لوگ ہلکا پھلکا محسوس کریں، اللہ پاک آپ کو کوئی نہ کوئی لازمی اس طریقے کا آپ کو جو ہے وہ سگنل مل جائے گا کہ میری جو ہے وہ توبہ اللہ پاک نے قبول کر لی ہے۔ اور عمل کرتے وقت کسی سے بات نہیں کریے گا، کوئی آپ سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے؟ بعض وقت انسان جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے اس کا کاروبار بھی خراب ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم سے ایسے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے استغفار 70 مرتبہ کم سے کم دن میں کرو، 70 مرتبہ، اور 100 بار کرو گے بہتر ہے۔ 300 بار نبی پاک نے فرمایا کہ میں بھی کرتا تھا، یہ روایت میں آتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔